گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔ بہت تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن بڑا کرما بھاگا والا دن کہ جدو بندے کی خواہش پوری ہوتی ہے، جس بندے کے اندر رب علم کا نور، علم کا دیوا بال دے، وہ خوش قسمت ہوتا ہے اور پھر یہ نور بڑھتا رہتا ہے۔ میں ایک طالب علم ہاں اور اچھا گلان سننا چاہتی ہوں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ یہ کنیاں گلان اسی سارے رابطے سنیے۔ بڑے دنوں تو بڑے سالوں سے یہ خواہش تھی کہ پروفیسر رفیق اختر صاحب سے ملاقات ہوئے، انہوں نے کول جا کے انہوں نے گلان سنیا جا، انہوں نے ایسے بلا لے، میں خود اسے دعوت دین جانا چاہتی تھا، لیکن روز کی میری باغ دوڑ ہے فضول یہ ویلا نہیں لگا۔ پھر میرے سونے رب نے وسیلہ بنایا اور میں بڑی مشکور ہاں، بڑی ممنون ہاں اپنی دوستوں کی جی کہ کالج کو تعلق ہے، لاہور کالج اور حمایت اسلام کالج۔ انہوں نے دسیا پروفیسر صاحب 7 تاریخ کو آ رہے ہیں اور خوش قسمتی کیا تشریف لے آئے۔ یہ گلا جی آج سوسائٹی کی لوڑ اس لیے ہے، میرا خیال ہے کہ جی یہ کہنے ہیں کہ پہلا شاید ایسے نہ ہوئے گی، لیکن آج کل واقعی یہی حال ہے کیونکہ اپنی مختلف حوالے نہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی عجیب سے مزاج پڑے ہوئے ہیں، مذہب کے حوالے نہ دیکھو، فقہ کے حوالے نہ دیکھو، سماجیات کے حوالے نہ دیکھو، سارے اندر کوئی انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے اور کوئی ایک عنصر نہیں، ایک فریق نہیں، مجبوری طور سے ایسے لگتا ہے جس دوبارہ کی جبینی سطح سے جا رہے ہیں۔ کھانا پینا، اپنے بچوں کی پرورش کرنا، اس کو بھی سوچتے ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں بن گیا۔ اور لوگ وہ بڑے لوگ کہ جنہوں نے رب ایک قدرت دیتا ہے کہ وہ چیزوں انہوں کی گہرائی سے دیکھ سکیں، وہ ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ رب کی منشا ہے کہ سارے بچوں یہو جی لوگ بھیجتا ہے کہ جڑے سانو چنگیاں گلاں دسن، سانو نیکی دے پاسے لان اور سانو نیکی اور بدی فرق واضح کر کے زندگی کو اور آسان بنانے کا طریقہ دسن۔ یہ انہوں لوگوں خدا کی طرفوں بھی قدرت حاصل ہوئی ہے کہ پھر تزکیہ نفس نال وہ اپنے دل کو شیشہ بنا لیتے ہیں۔ میں بڑی محبت، بڑے احترام، بڑی عقیدت نال گزارش کرنی ہے جناب پروفیسر احمد رفیق اختر کہ وہ آج اپنی گلبات کا آغاز کریں اور حاضرین کو یہ گزارش کرنی ہے کہ پورے ادب نال گفتگو سنی جائے اور سوال کرنے والا اپنے آپ کو طالب علم سمجھ کے سوال کرے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی اگر کوئی چیز ہم پتہ ہوگی تو ایسی سمجھتے ہیں کہ شاید اسی بڑے عالم ہو۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آج کے دن کسی اپنی جھولیاں پڑھ کے جاؤ گے اور تھوڑا دل، تھوڑی روح ایک نئی لطافت محسوس کرے گی۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خادم و حضرات، یہ جو آج موضوع دیا گیا ہے یہ بذات خود کوئی مرض یا المیہ نہیں ہے، یہ کاز نہیں ہے،
یہ ایفیکٹ ہے. اگر کاز اس ایفیکٹ کے باقی اگر اقوام عالم اپنے آپ کو درجات علم پر رکھیں گے تو ہم ان کی تہذیب کو ریفرنس دیں گے. اگر کسی لاخدا معاشرے میں یہ چیز پیدا ہوگی تو ہم ان کو بڑا سیریس سوشل ڈیفیکٹ قرار دیں گے. اور زمین و آسمان میں اللہ کے نزدیک جو معاشرتی انسانی تقسیم ہے وہ متعدد پہلو نہیں رکھتی. اٹ ہیز سمپل ون ڈائمینشن. وہ دوئی اور ثنویت کا خالق ہے. وہ اگر چاہتا تو پوری کائنات کا ایک مذہب ہوتا. وہ چاہتا تو آئینے کے دونوں رخ شکل دکھاتے. مگر چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا. ہر چیز کا ایک رد عمل جو مرتب ہوتا ہے وہ کسی ویلیو کو یا ایکسیڈ کرتا ہے یا اسے نیگیٹ کرتا ہے. اور خدا کے نزدیک احتساب عالم کی اس دنیا میں جو شخص احتساب کا مرکز الہیات کو خدا کو رکھتا ہے وہ ایک سادہ سا شریف آدمی اللہ کے نزدیک. اللہ کے نزدیک وہ اللہ کا ولی ہے. وہ آپ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی ہو، اسٹریٹ مین ہو، کوئی بڑا معزز بزنس مین ہو. میں آپ کو خدا کی تقسیم کا ایک عجیب سا پہلو بتاتا ہوں. ہم لوگوں میں ایک غلط فہمی بڑی سیریسلی جگہ پکڑ گئی کہ شاید ولی ایکسیپشنل ہوتا ہے. ولی کبھی ایکسیپشنل نہیں ہوتا. ولی تم سب لوگوں سے زیادہ تھوڑا نارمل ہوتا ہے. وہ ایکسیسز جو آپ کمٹ کر رہے ہو کتنی غلط بات ہے. جب ہم پورے ویسٹ سے ایک محاورے کو سنتے ہیں، بھائی تم سے یہ کیوں سرزد ہوا، تو کہتا ہے وی آر میڈ سو. اگر کسی کو اپنی نااہلی کا بہت بڑا اعتماد دینا ہو تو اسے ایک جملے سے دیتا ہے، آئی ایم میڈ سو. اف آئی میڈ سو آئی ہیو ٹو ایکٹ لائک دیٹ. مگر خدا تو نہیں کہتا یو آر میڈ سو. خدا نے جو آپ کی اسٹینڈرڈائزیشن کی ہے وہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے تو آپ کو بہترین تناسب سے بنایا ہے، بہترین تناسب. خادم حضرات، یہ تناسب کہاں کا ہے؟ جانوروں سے نہیں. یہ تو عقل کا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے. 350 سی سی تو ہمارے کزن کا برین ہے، چمپینزی کا. ہمارا 2000 کا برین ہے. اس سے ہمارا کیا کمپیریزن ہو سکتا؟ ظاہر ہے کہ ہمیں ان کی نسبت برتری اور وسعت نہیں دی جا رہی. ہمیں جانور سے زیادہ معزز نہیں کیا جا رہا. اگر ہم اپنی عزت کے لیے جانور کو حریف سمجھ لیں گے تو جانور ہم پہ ہنسے گا نہیں. یار اتنی کوالیفیکیشنز کا مجھے غریب سے کیا متھا لگایا ہوا تم نے. ظاہر ہے اس کو بڑی شرمندگی ہوگی. مگر خادم حضرات، جب یہ کہا گیا کہ تم بہترین تناسب میں تخلیق ہوئے ہو تو وہ ایسی سینس میں کہا گیا جہاں پروردگار عالم روز اول سے تخلیق کے ہزارہ پیٹرن بناتا بناتا ایسی مخلوقات پیدا کر چکا تھا جو بظاہر ہم سے سپیریئر تھے. فرشتے تھے، جنات، وہ مادی وجود کے محتاج نہیں تھے. کوئی محض تعقل کی پیداوار تھے، کوئی محض جذبوں کی پیداوار تھے، کوئی جبلتوں کی پیداوار تھے. اور ان کے درمیان جو یہ تضاد تخلیق پایا جاتا تھا ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ ایکسپیریئر فیلنگ دے رہا تھا. آپ کو یاد تو ہوگا کہ چین نے کیا کہا جب مٹی اور کیچڑ گرد آلود صدیوں کے بادلوں کی بارشوں سے جب کالے کیچڑوں کی تہوں سے شفاف سا ایک جرثومہ حیات پیدا ہوا. شیطان تو دیکھ رہا تھا نا، ہم سے پہلے پیدا ہوا تھا.
وہ جب اس غلاظت اور بو کے ماحول سے نکلے وہ انسان دیکھا تو اس کے تکبرات جاگے. وہ جو شعلہ سبز کی تخلیق ہے، وہ جو ایسی گیسیس والیومز کا پیدا کرتا تھا. جیسے کبھی پرانے قبرستان میں مرگھٹ سے گزرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جنات بڑے بستے ہیں. وجہ پوچھا کیوں بستے ہیں؟ تو کہتے ہیں جگہ جگہ روشنیاں چمکتی. تو دراصل مرگھٹ میں ہڈیاں پڑی ہوتی، ہڈیوں میں فاسفورس ہوتی ہے. تو جب ہوا کی رگڑ سے کسی مس سے وہ فاسفورس جلتی تھی تو سفید براق روشنیوں میں، تو لوگ ہمیشہ جو تھے کہتے یہ جنات کی موومنٹ ہے اور اسے جنوں کا مسکن سمجھ. آج بھی مرگٹ سے گزرتے ہوئے کوئی پی ایچ ڈی کیوں نہ ادھر سے گزرتے ہوئے ڈرتا ضرور ہے کہ یہ واقعی بدروحوں اور جنات کا مسکن نہ ہو. تو خادم حضرات، یہ کمپیریزنز جو ہیں جو صدیوں سے ہمارے اندر پڑے ہوئے ہیں، نسل کے، بقا کے، ذات کے، شکل کے، صورت کے، ہر چیز کے، یہ تعصبات ہم میں ڈفرینشیشن کریٹ کرتے ہیں. یہ تعصبات ہم میں سب سے زیادہ آغاز اس کا جنات سے ہوا، ابلیس لعین سے ہوا. ابلیس کو نامراد کہتے ہیں. ہم بھی بڑے ڈپریس ہوتے ہیں، مگر ابلیس ایک ایسا جن ہے جو ازلی ڈپریس ہے، ناکام اور نامراد. تو جب بہت بڑا عالم تخلیق سے اللہ نے ایک یوٹوپیا کریٹ کیا جسے جنت کہتے ہیں، تو جبریل امی کو کہا کہ ذرا دیکھ کے آ، تجھے میری جنت پسند آئے کہ نہیں. تو جبریل امی گئے، دیکھ کے دنگ رہ گئے اس خلاقی عالم کو. واپس لوٹے اور کہا اے مالک، کون ہے جو اس کے ہوتے ہوئے اس کی آرزو میں گناہ کرے گا؟ کون ہے جو اس حسن کائنات کو دیکھ کر بھی کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ اس کی آرزو میں تو لوگ مر جائیں گے. پھر اللہ کہا اچھا ذرا دوزخ دیکھ کے آ. تو جبریل دوزخ دیکھیں گے. یا واپس آئے تو لرزاں اور ترساں گھبرائے ہوئے بڑے پریشان. کہا اللہ تو نے اتنی خوفناک دوزخ بنائی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی کوئی دوزخ میں جانے کی کوشش کرے گا؟ تو اللہ نے کہا اچھا دوبارہ ذرا جنت کو دیکھ کے آ. تو جب دوبارہ جنت کو گئے تو اسے مکروہات سے لپیٹ دیا گیا تھا. اس کے ارد گرد انتہائی ناپسندیدہ باتیں تھیں جو انسان کو کبھی پسند آ ہی نہیں سکتی. تو واپس لوٹے جبریل بڑے افسردہ تھے. کہنے لگے پروردگار، اگر جنت کا یہی عالم رہا تو اس میں تو ایک بھی مسلمان نہیں جائے گا. It's not likable at all. It is surrounded by all the difficult things. How is it possible that somebody ever would wish to enter? اچھا اس نے کہا چلو جہنم بھی دیکھ کے آیا. سو ایونٹ جانا. کیا رونقیں تھیں، قوالیاں ہو رہی تھیں، نعرے بج رہے تھے، بڑے بڑے مولانا بڑی بڑی حسین باتیں کر رہے تھے، خوبصورتیوں سے الجھا ہوا تھا پورا میڈیا وہاں تھا، ہر قسم کے پروگرامز ہو رہے تھے. وہ واپس پلٹ کے آئے تو اس نے کہا ہے پروردگار، اتنی دلچسپیوں کے باوجود بھی کوئی جنت میں نہ جائے گا؟ تو خادم حضرات، the rule of like اور dislike is slightly different. آپ کہتے ہو عدم برداشت، آپ کہتے ہو جھوٹ، آپ کہتے ہو مکر و فریب، آپ کہتے ہو غاصبانہ قبضہ، آپ کہتے ہو حسد، بغض، بڑے کرینہ آئے زندگی ہیں جو آپ کے، یہ تو آپ کے بت ہیں، یہ آپ نے خود تراشی دم پرستی دم شکستم. میں نے خود پالے ہیں، میں خود ان کو بڑھاتا ہوں، بڑا کرتا ہوں، ان کی پرستش کرتا ہوں. چھوٹے چھوٹے تعصبات کی میں پرستش کرتا ہوں. ہاں کوئی نصیب اچھا ہو، علم اچھا ہو، دانشمندی کا تقاضا ہو، میں ان سے بچ نکلوں تو پھر میں اس فخر سے کہہ سکتا ہوں I'm slightly better than others. I'm not better than others, slightly better than others. علم کا ایک بہت بڑا اصول ہے. بہت کچھ میں نے پڑھا، دیکھا، سنا.
مجھے خیال تھا کہ علم بڑے مسائل حل کر دیتا، مجھے خیال تھا کہ بڑے تجسس کو راہیں کشادہ کر دیتا، کچھ بھی نہیں ہوا، جو زیادہ بڑھا تو زیادہ زندگی گنجلک ہوتی گئی، پریشانی کا عالم بڑھ گیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ایک ہی تو حل دنیا نے بتایا تھا کہ علم سے بڑی چیزیں حل ہو جاتی ہیں، رستے کشادہ ہو جاتے، قوس و قزائے فلک نظر آنی شروع ہو جاتی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، اینگزائٹی اور بڑھ گئی، عدم برداشت اور بڑھ گئی۔ ایک تو ویسے پڑھے لکھے تھے، اوپر سے عالم کہلوائے، تو تکبرات ذات نے کسی دوسرے انسان پہ نظر ہی نہیں ڈالنے دی، قدم قدم زمین پہ بوجھل ہو گیا، امامے لبادے بڑے بڑی خوبصورت شکلیں نکل آئیں، سخت گرمیوں میں بھی ساتھ ساتھ ہم امامے اور لبادے پہن کے نکلتے تھے۔ مجھے یاد آیا جب غزالی ابھی صوفی نہیں تھے نا، حجت الاسلام محمد بن احمد الغزالی، بڑا ٹائٹل ہے، وہ اسلام کی دلیل تھے، مگر ابھی نہیں ہوئے تھے، ابھی پرنسپل تھے، پروفیسر پرنسپل مدرسہ نظامیہ میں۔ تو مورخ ابن جوزی نکلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب استاد نکلتا تھا نا باہر تو اس کے منہ سے کف نکلتی تھی، بازو اس کے الٹے پڑے ہوتے تھے، ہاتھ بڑھا کے کہتے حل میں مبارزن، ہے کوئی بحث کرنے والا میرے ساتھ، ہے کوئی میرے ساتھ دلیل پر دلیل دینے والا، ہے کوئی ایسا بندہ جو عقل مندی کا دعویٰ کرے اور میں اس کو چیلنج نہ کروں۔ اور لوگ ان سے بھاگتے تھے کہ کیسا عالم ہے، کیا علم کا غرور ہے جی، کیا شان ادبیت ہے اس میں، کہ بات بات پہ کسی نے کہا اقبال کو تو یہ بھی لفظ بولنا نہیں آتا کہ آر کو مؤنث باندھ لیا۔ گرامیرینز فنرل یہ ہے، ایک چھوٹے چھوٹے لفظ گرامر پر آپ کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، اس کو اس طرح نہ باندھو، اس کو اس طرح تقسیم نہ کرو۔ یہ ہنگامے جو ہیں یہ اتنے زیادہ بڑھ گئے علماء کے کہ علمیت محض تکبرات کا ایک متبادل لفظ ہو۔ تو خواتین و حضرات، ایک علم کا دستور جب ختم ہوا تو میں نے بھی چاہا کہ اس ساری باتوں کے باوجود آخر علم ہوگا کہاں، تسلی کہاں ہوگی، دل کو تسلی کہاں سے ہوگی، وہ کیا تعلیم ہے، وہ کیا علم ہے جو انسان کے شعور کو بھی سلجھا دیتا ہے اور اس کے دل کو بھی تسلی دیتا۔ ایک دفعہ ویسے ہی قرآن پڑھتے پڑھتے میں نے ایک آیت دیکھی، مجھے بڑی عجیب سی لگی وہ آیت کیا تھی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ذکر کے بغیر اطمینان قلب نہیں مل سکتا تمہیں۔ اللہ جب کہے تو بڑی خبرداری سے کہتا ہے، ڈانٹ پھٹکار کر کے کہتا ہے کہ if you try to find out your multi-solutional world میں آپ بہت بہت کچھ حاصل کر لو گے، زندگی حاصل کر لو گے، اچھا علاج مل جائے گا، گفتگو میں بظاہر ایک منافقانہ سلیقہ بھی آ جائے گا، چھوٹے موٹے ٹٹ بٹس بہت نصیب ہوں گے، دولت مل جائے گی، آرزو پوری ہو جائے گی، کسی کو کم و بیش انبار لگ جائیں گے، سہولتیں بڑی مہیا ہوگی۔ آپ بھی کسی مارکیٹ میں کسی نہ کسی جگہ ایسکیلیٹر پہ چڑھی جاؤ گے، کچھ سپر سونک میں سواری بھی مل جائے گی، مگر وہ جو کہہ رہا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مگر یاد رکھنا دل کا اطمینان بغیر میری یاد کے نہیں ملے گا۔ ایز اے ہیومن بینگ آئی فیلٹ اٹ، میں کہا یہ کیا ہر طرح فارمولے ہی دیتا پھرتا ہے، میرے بغیر۔ تو انسان کا ایک طریقہ ہے کہ وہ یا تو زندگی میں تھوڑے عرصے کے لیے آزمائش سے سبق سیکھ لے،
یا اپنی ضد پہ قائم بار بار ایک ناکام تجربہ کر کر کے بالآخر میں زندگی بھی ضائع کرے اور تجربات بھی ضائع کرے. اور تیسری ذرا سادہ سی صلاحیت ہے، جلدی سے مان لے. بٹ ہم لوگ اتنی جلدی ماننے والوں میں تو نہیں نہ ہوتے. سو وی ٹرائی. ہم پہلے خدا کے بغیر ہر وہ میتھڈ استعمال کرتے ہیں جو ہمارے بس میں ہوتا ہے، صرف ایک ڈیفائنس کریٹ کرنے کے لیے کہ خدا کی یاد کے بغیر اطمینان قلب مل سکتا. حاضرین حضرات، یہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا. میرا خیال یہ ہے کہ میں میڈیکل کی کتابوں میں ہر روز نئے 10 کمپلیکسز کا اضافہ دیکھتا ہوں، نئے. پہلے ہم نے 2-4 کمپلیکسز سنے تھے، کسی کو نیوروسس ہو گیا، کسی کو سائیکوسس ہو گیا، کسی کو مائلڈ شیزوفرینیا، کسی کو اسٹرانگ شیزوفرینیا ہو گیا. مگر آپ اس حالت کو کیا کریں گے جہاں دی انٹائر ہیومن سیولائزیشن suffers from the collective schizophrenia. کبھی آپ نے جنات کا علاج سنا تھا؟ جنات ایکچولی اگر اس کی بالکل کاؤنٹر پارٹ میڈیکل ٹرم استعمال کریں، اس کائنڈ آف شیزوفرینیا. خوف کا احساس، سازش کا احساس، ایک لا محفوظ زندگی کا احساس، ایک کبریت احمر کا احساس، بڑائی کا احساس، عظمت خواب کا احساس، خواب عظمت کا احساس. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو کسی چھوٹی سی ٹرم سے، پنجابی ٹرم سے کوئی انہوں جن پہ گئے، مگر آپ کو پتا جن کا علاج کیا؟ بڑا سادہ سا. پرانے زمانے میں جو جن ڈاکٹرز ہوتے تھے نا، وہ مریض کو الٹا لٹکاتے تھے، الٹا، اور اس کے بعد اس پہ وہ برسات کی جاتی تھی نا، وہ جوتم پیزار کی جاتی تھی، کو بیچارہ تحفظ زندگی کے لیے پکار اٹھتا تھا، مجھے کوئی چیز نہیں، نکل گیا. Perhaps the rule was the survival is the only way out of schizophrenia. کہ جب آپ پر ایک بڑا مرض سوار ہو نا، اس سے بڑا خوف اس پہ سوار کر دو. جب کسی کی زندگی بچانی ہے نا آپ، اور اگر اس کو کوئی لاحقہ ایسا ہے تو اس کو جان کے خوف میں ڈالو. جب بہت جوتیاں پڑے گی، وہ بیچارہ سمجھے گا میں آپ گزرنے والا ہوں، تو کم از کم چھوٹے مرض سے نجات پا کہ ٹھیک ہو گیا ہوں میں، آئی ایم فائن. میری اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا. اسے چھوٹا ایک مرض ہوتا ہے ہسٹیریا. اکثر خواتین بندش کی وجہ سے، لوکل ایفیکٹس کی وجہ سے ہسٹیرکس ہو جاتی، کبھی غصے میں ہو جاتی، کبھی فزیکل کسی کمی بیشی کی وجہ سے ہسٹیرکس ہو جاتی، کبھی ایموشنل رومانٹک ایموشنلزم کی وجہ سے ہو جاتی، کبھی اپنی مظلومیت کے احساس سے ہو جاتی، کبھی واقعی ظالم ہونے کے احساس سے ہو جاتی، کبھی سیڈسٹک، کبھی میسوکسٹک. یہ بہار دنیا تو چلتی رہتی، مگر واقعی ان کو ہسٹیریا ہو جاتی. تو بعض ڈاکٹرز نے سنتھیٹک گیس ہے، کم بخت بہت بری ہے، میں نے ہلکی سی اس کی ٹچ لی، وہ ذرا جبرن اسے ناک میں سنگھاتے ہیں، اس کی پنجنسی از انٹالریبل. تو میرے اپنے سامنے کئی حصہ خواتین کو ذرا سی سنگھائی تھی، وہ چیخ پڑی، کون کہتا ہے میں پاگل میں تو بالکل ٹھیک ہوں. تو یہی حال اس شیزوفرینیا کا جو کلیکٹیو شیزوفرینیا ہے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان 40,000 سال کا نیولتھک ایج سے چلا، تہذیبیں آئیں، آبادیاں آئیں، بڑی ترقی کی انسان ہے. مگر سوچو تو صحیح کتنی دیر پہلے سے ترقی شروع. میں ابھی ایک لیکچر دے کے ہٹا ہوں، اس کا عنوان تھا ڈز اے مین تھنک. میں نے اس میں یہ جسارت کی کہ نو بڈی تھنکس، یہ بتانے کی. یہ قرآن سے تھے، میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اصول علم کی کتاب ہے. تو خدا نے بڑی بڑی باتوں کا ذکر کیا، بڑی بڑی باتوں کا. وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا
والارض وما طحاها، پھر کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا، یہ جو میں نے عظمتیں تخلیق کی جن کو دیکھ کر تم بھی قائل ہو جاتے ہو کہ بڑی بات کی اللہ نے، واہ اللہ واہ کیا باتیں تخلیق کی۔ یہ چمکتا ہوا سورج، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے نا تو ہم اس کی داد دیتے ہیں، اس تخلیق اور صنائی کی۔ کیا خوبصورتی تخلیق کی، کیا روشنی، کیا طرف و تخلیق کیا، اندھیروں کا کیا علاج اللہ نے تخلیق کیا۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، کیا خوبصورت رات ہے جو ڈھانپ لیتی ہے۔ آپ کو پتا آپ کے بیشتر مسائل کی وجہ اس ترتیب کو الٹ دینا۔ رات ڈھانپنے والی ہوتی ہے، آپ آنکھیں پھاڑ کے بیٹھے ہوتے ادھر ٹی وی پہ، اس چیز پہ، اس چیز پہ۔ 2 بجے تک رات نہیں آئے گی، اصول زندگی الٹا جائے گا تو پھر ظاہر ہے آپ کو بہت ساری بیماریاں آنے لگیں گی، بہت ساری گھبراہٹیں آنے لگیں گی، بہت سارے نفسیاتی امراض آ لگیں گے۔ آپ نے اصول زندگی جو الٹ رہے ہو۔ خدا نے تو اصول یہ بنایا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، دن جو روشن ہے کام کاج کی ترغیب کا باعث بنتا ہے، اور رات تو ڈھانپنے والی ہے۔ آپ ڈھانپنے والی کو زبردستی بے نقاب کر دیتے ہو۔ قریانی ہر چیز میں آ گئی، لے دے کے آپ نے اللہ کے حجاب کی دنیا بھی بے نقاب کر دی۔ رات سمیٹنے والے